بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو فیروز شاہ کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، تین چیزیں آج آپ سے ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن 2024 میں فوج طلب کر لی گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپر دیر میں ایک شاندار کنونشن ہوا اور جس سے بڑے بڑوں کی نیندیں حرام ہو گئی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی لگتا ہے کہ بات بن نہیں رہی۔ تو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کا اور ہمارا یہ ساتھ برقرار رہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وزارت داخلہ کو ایک لیٹر لکھا ہے جس میں انہوں نے فوج طلب کر لی ہے الیکشن 2024 کے لیے، اور انہیں یہ بتایا ہے کہ جو 8 فروری کو الیکشن ہو رہا ہے اس کے لیے ان کو فوج درکار ہے، کیونکہ سیکیورٹی کے معاملات اور باقی معاملات میں پہلے بھی الیکشنز کے اندر فوج تعینات ہوتی رہی ہے۔ لیکن 2022 میں جس وقت اسمبلیاں توڑی گئی پنجاب اور KPK کی اور الیکشن کمیشن نے فوج طلب کرنے کی کوشش کی تو فوج میسر نہیں تھی۔ انہیں یہ بتایا گیا کہ اس وقت اویلیبل نہیں ہے فوج بارڈروں پہ یا باقی ایریاز کے اندر مصروف ہے، تو اس حوالے سے پھر فوج ان کو مل نہیں سکی۔ لیکن اس کی جو بعد نظر میں معاملات تھے وہ مصروفیت نہیں تھی، وہ الیکشن کروانا نہیں چاہ رہے تھے۔ جب کروانا نہیں چاہ رہے تھے تو پھر فوج مصروف تھی، وہاں سے کہیں سے بھی کوئی گیپ نہیں نکال کے اور اس کو وہاں پہ ڈپلوائے نہیں کیا۔ لیکن اس وقت کیونکہ اگر الیکشن کا ماحول بن رہا ہے اور الیکشن کروانے کا سوچ ہے، کیونکہ جیسے 8 فروری کا الیکشن کا اعلان ہو گیا ہے تو پھر فوج مل جائے گی، اس دفعہ فوج مل جائے گی اور وہ سیکیورٹی بھی کرے گی اور باقی معاملات بھی دیکھے گی۔ لیکن کیونکہ اس وقت نہیں ملی تھی تو دیکھتے ہیں کہ ابھی ملتی ہے، الیکشن کا ماحول ہے اور الیکشن ہونے یا نہیں ہونے۔ اگر الیکشن ہونے ہے تو پھر فوج لامحالہ مل جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپر دیر میں ایک ورکر کنونشن ہوا جو شیخ افضل خان مروت ایک وکیل ہے، اور تھوڑے عرصے پہلے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پینل پہ منظر عام پہ آئے اور آتے ہی چھا گئے۔ یہ بہت پہلے سے تحریک انصاف کے ساتھ ایسوسیٹ تھے، لیکن کیونکہ یہ اس طرح کے ورکر کنونشن میں یا اس طرح کے باقی معاملات میں ایکٹیو نہیں تھے، لیکن کچھ عرصے سے جب عمران خان صاحب کو جیل کے اندر بند کر دیا گیا ہے تو تقریباً 2 مہینے سے شیخ افضل خان مروت جب منظرنامے پہ آئے ہیں تو اتنے پاپولر ہو گئے ہیں کہ بڑے بڑے لیڈرز کے اوسان خطا ہو گئے ہیں کہ کیسے اس عام آدمی کا جو ہے مقابلہ کیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ مراد سعید تھے عمران خان کے بعد جو کراؤڈ کولر تھی یا باقی لوگ تھے، اب وہ منظرنامہ پیچھے چلا گیا ہے کیونکہ وہ منظرنامے سے غائب ہے یا وہ روپوش ہے، تو اس حوالے سے ایک گیپ تھا، اس گیپ کو انہوں نے فل کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نواز اور پیپل پارٹی کی جو سربراہان ہیں وہ بھی کسی ورکر کنونشن میں اس تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو نہیں نکال سکتے کہ وہ لوگوں کے نکالے ان سے خطاب کرے۔ اور اس طرح کا استقبال جو مروت کا ہوا ہے کبھی نواز شریف صاحب نے بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اس طرح کا ان کا استقبال ہو۔ اسی حوالے سے یہی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے کل پھر ایک پیندرا بدلا، اس نے بیان دیا کہ 5 لوگوں نے مجھے نکالا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے مینار پاکستان میں خطاب کے دوران یہ کہا کہ میں نے اب انتقام چھوڑ دیا ہے اور میں اب انتقام کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتا اور سب کو ساتھ لے کے چلیں گے، عمران خان کے علاوہ باقی سب کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ کل سے پھر جاوید لطیف نے بھی پریس کانفرنس کی ہے۔ جاوید لطیف کی پریس کانفرنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب پاور سرکلز کو کوئی پیغام دے رہے ہوتے ہیں، وہ انہیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ڈیمانڈ کیا اور ہمارے ساتھ کیا کیا ناانصافی ہو رہی ہے، ہمارے کون سی جو مطالبات ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے۔ تو جب پاور سرکلز کو پیغام دینا ہو تو پھر جاوید لطیف کی پریس کانفرنس ہوتی ہے۔ کل آپ نے دیکھا ہوگا جاوید لطیف صاحب نے بھی کہا کہ نواز شریف کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، ان کو ریڈ کارپیٹ بچھانا چاہیے تھا، ان سے معافی مانگنی چاہیے تھی، لیکن وہ کچھ نہیں ہو رہا۔ تو پھر نواز شریف صاحب نے بھی حل کیا، پھر تھوڑا تھوڑا اس نے بیان کو غلط تازہ کیا۔ اس نے بتایا کہ جی یہ بیان کہ مجھے 5 لوگوں نے نکالا، انہوں نے جی میری حکومت ختم کی 2017 میں، بہت ملک کے حالات بہتر تھے، اب حالات خراب ہو گئے ہیں، حالات کو کیسے بہتر کریں گے، کہاں سے اس کو اب لے کے چلیں گے، میں سوچ رہا ہوں۔ لیکن یہ مبینہ طور پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے معاملات بن نہیں رہے۔ ایک آدمی ہے جس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کو آپ نے جیل میں ڈلوا دیا ہے، اس کی پوری پارٹی کے اوپر کریک ڈاؤن کر کے ان کو لوگوں کو توڑوا کے جو پیچھے بچے ہیں ان کے اوپر کیسز کروا کے، اور ابھی بھی اگر کوئی آدمی نکلتا ہے، جیسے جاوید چودھری نے پرسوں کہا کہ اگر عمران خان 28 نومبر کو جب باہر آ رہے ہیں تو کوئی بھی آدمی نکلے گا تو اس کو 9 مئی کے مقدمے کے اندر نامزد کر دیا جائے گا، تو اس کے باوجود بھی لوگ اس تعداد میں نکلتے۔ کل لوگوں نے گولیاں بھی کھائی، 2-3 پولیس والے بھی زخمی ہوئے، ایک آدمی کی ٹانگ کے اوپر فائر لگا، باقی 2-3 آدمی کو، لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ کوئی خونی نقصان نہیں ہوا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تو بہرحال اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو نواز شریف صاحب بھی لگ یہی رہا ہے کہ بات بن نہیں رہی، کیونکہ عوام بالکل اسے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ عمران خان کے خلاف ملک ریاض کو لے آئیں، آپ خاور منیکا کو لے آئیں، آپ پانیزئی کو لے آئیں، آپ کسی کو بھی لے آئیں،
لیکن اگر اس کے مقابلے میں آپ ان لوگوں کو کھڑا کریں گے، اس کے مقابلے میں یہ کھڑا ہوگا، نواز شریف کھڑا ہوگا، اس کے مقابلے میں زرداری کھڑا ہوگا، تو لوگ کبھی بھی ان کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب مروت جیسے آدمی کے پیچھے لوگ جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان لیڈرز کے پیچھے جو 40 سال سے سیاست کی ہے، ان کے پیچھے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ سوچنا پڑے گا، جو پاور سرکلز ہے، جو مقتدر لوگ ہیں، ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ عوام کیا سوچ رہی ہے اور وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کر پر بیٹھتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔